بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. 17 ستمبر اور دن ہے آج بدھ کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 28 نومبر قریب آ رہی ہے اور 28 نومبر سے پہلے بڑے بڑے بھونچال آنے ہیں، اور وہ بھونچال آنے کی وجہ صرف اور صرف جنرل صاحب کی ایکسٹینشن، تسلسل اور نئے آرمی چیف کا معاملہ ہے. ایکسٹینشن ہوتی ہے، نہیں ہوتی، نئے آرمی چیف آتے ہیں، نہیں آتے. یہ لڑائی 28 نومبر تک اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی. تو اس لیے بہت ساری خبریں آپ کو ملیں گی، بہت سارے ایونٹس آپ کو ملیں گے، اور بہت بڑی بڑی خبروں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے تو بڑی خبروں کی طرف زیادہ توجہ دیں اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کھڑے کیے جائیں گے، اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی. توجہ دوسری جانب مبذول کروائی جائے گی، تاکہ جو بڑا کھیل ہے جو کہ لندن اور واشنگٹن میں کھیلا جانا ہے، اس کھیل سے توجہ ہٹائی جا سکے. اس لیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ذرا آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اور خاص طور پہ اپوزیشن سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان سے، پاکستان تحریک انصاف سے اور وکلا تنظیموں سے خاص طور پہ ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سے ہوشیار رہیں. مشتری ہوشیار باش. چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کبھی بھی خوش نہ ہونا، کیونکہ اس وقت ڈبل نہیں ٹرپل گیم چل رہی ہے، اور ایک جگہ نہیں 4 جگہ پہ ڈیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال پہلی خبر ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا گیا، جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا، اور یہ واردات ڈالی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے. اور چونکہ سب سے زیادہ خطرہ عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ اور خاص طور پہ بینچ اور بار اگر دونوں مل گئے اور بار ایسوسیشنز وکلا تنظیم میں باہر آ گئیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک نئی وکلا تحریک جو ہے وہ جنم لے گی، اور وکلا تحریک پھر بڑھتے بڑھتے آگے اس میں پھیلاؤ ہوگا. اس لیے ان تمام آنریبل ججز کو جو کہ اس وقت چیلنج بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس جعلی نظام کے لیے، اور جن کا خیال تھا کہ ان کو ڈرا دھمکا کر یا بے عزتی کر کے یا ان کی سینیورٹی ختم کر کے یا جونیئرز کو سینئرز بنا کے اور ان کے سروں پر جونیئر ججوں کو مسلط کر کے یہ استعفے ان سے لے لیے جائیں گے، اور یہ تمام کے تمام دلیر، دبنگ اور آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنے والے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ جج جو ہیں یہ میدان چھوڑ دیں گے. ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ یہ استعفے دے دیں، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. وہ تمام کے تمام رنگ میں موجود ہیں، میدان میں موجود ہیں، اپنے چیمبرز میں موجود ہیں، اپنی عدالتوں میں موجود ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں، وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ان ججز کو جو کہ پی سی او ججز ہیں اور غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کے ذریعے ایک نئی جعلی عدلیہ قائم کی گئی ہے، اس عدلیہ کو چیلنج کر رہے ہیں. تو وہ تمام ججز جو ہیں وہ ان کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں، لہٰذا ان کو ہٹایا جانا، ان کو کام کرنے سے روکنا بڑا ضروری ہے. تو کل ہم نے ایک اچھی شروعات دیکھی کہ کل ہم نے مال روڈ پر بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ وکلا کا مظاہرہ بھی دیکھا، احتجاجی ریلی، اور وہ تھی غیر آئینی ترمیم کے خلاف. 26ویں غیر آئینی ترمیم، عمران خان کی رہائی، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ تحریک کا آغاز تھا. تو مال روڈ پہ کل وکلا نے اچھا شو کیا. دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی اچھی خاصی تعداد پہنچی ہوئی تھی، کارکنان کی، ارکان پارلیمان کی، صوبائی اسمبلی کے ارکان کی، وزراء کی، سب کے سب پہنچے ہوئے تھے. تو یہ جو رونق ہے اڈیالہ جیل کے باہر، یہ ہر تاریخ پہ ہونی چاہیے، ہر تاریخ پہ، ہر ملاقات والے دن یہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ پریشر بڑھے. اور اگر آپ مستقل بنیادوں پہ یہ پریشر بڑھائیں گے تو ایک مومنٹم بنے گا. دوسری جانب وکلا جو ہیں وہ بھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی رفتار ذرا سست ہے. تو طارق محمود جہانگیری صاحب کو کل جب سسپینڈ کیا گیا، ان کو جوڈیشل ورک سے روکا گیا، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور واردات ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، بلکہ واردات ڈالی گئی. اور جسٹس ڈوگر صاحب جو کہ خود جنسی ہراسگی کے الزام کا شکار ہیں، انہوں نے
کل 2 معاون وکلا مقرر کیے اور دونوں معاون وکلا جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خاصم خاص بلکہ نواز شریف صاحب کی دل کی دھڑکن ہیں، اور وہ ہیں جناب سینئر قانوندان ظفر اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں، بہت اچھے بیرسٹر ہیں، ان کو منتخب کیا گیا، اور دوسرے اشتر اوصاف صاحب، ان کا انتخاب کیا گیا۔ اشتر اوصاف صاحب اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے دل و جان ہیں، تو دونوں وکلا کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز کے ہارے ہوئے جو حلقے ہیں، جعلی ارکان بیٹھے ہیں اسلام آباد ارکان پارلیمان میں، پارلیمان کے اندر جو ارکان بیٹھے ہیں، تو وہ طارق فضل چودھری صاحب اور انجم وکیل صاحب ان کے خلاف کیس سن رہے تھے اور ان سے حساب مانگ رہے تھے جعلی فارمز کا، تو ان کے خلاف وکلا جو پیش ہوں گے عدالتی معاون کے طور پہ وہ ہوں گے جناب اشتر اوصاف صاحب اور بیرسٹر ظفر اللہ صاحب۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈوگر صاحب چاہتے کیا ہیں اور ڈوگر صاحب کن کی کٹ پتلیاں ہیں، کیونکہ ایک تو بظاہر ہمیں جو ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، نہیں جناب، یہ ڈوگر صاحب نے جو 2 وکیل مقرر کیے ہیں، یہ 2 وکیل مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کے دل و جان ہیں، اس لیے اس کو بھی ذرا اس اینگل کو بھی دیکھتے رہا کریں، کیونکہ یہ سب مل ملا کے چل رہا ہے۔ اس کے بعد جناب طارق محمود جہانگیری صاحب کے جیسے ہی ان کا حکم صادر ہوا، اس کے بعد اسلام آباد بار ایسوسیشنز، اسلام آباد بار کونسلز اور دیگر بار ایسوسیشنز نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اور اس فیصلے کو رد کرتے ہوئے آج مکمل طور پہ اسلام آباد میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ 17 ستمبر کو آج کے دن اسلام آباد بار ایسوسیشنز اور اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے آج وہ ہڑتال کر رہی ہے اور وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ تو دوسری جانب لاہور میں بھی آپ کو میں اطلاع دے چکا ہوں، اسی طریقے سے کراچی میں بھی، سندھ میں بھی ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ آ چکی ہے، تقریباً آ چکی ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ، کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز کی۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری کے بعد جو سچویشن ہے، اب چونکہ معاملہ پھر وکلا نے اور عدلیہ کے ایوانوں میں اٹھنا ہے، اور اس لیے یہ ججز کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ان سے کہ کل کو یہ ایک اور حرکت فرمائیں اور کسی اور آنریبل جج کو بھی سسپینڈ کر دیں، اور ایک آدھ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے بھی کر دیں، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کامن ویلتھ کی رپورٹ، اس کو بھی دبانے کی بہت کوشش کی گئی، اور کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ جو ہے اس نے سارا کچا چٹا بیان کر دیا ہے، اور اب اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، کیونکہ اس نے 3 بنیادی مین جو کلپریٹس ہیں، جو سہولت کار تھے جنہوں نے الیکشن چوری کیا، ان تینوں کی نشاندہی اس میں کر دی ہے۔ وہ ہیں جنرل صاحب، وہ ہیں چیف الیکشن کمشنر پلس ان کے 4 رتن، اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب، اور اس کے بعد یحییٰ فریدی صاحب بھی اس کا تسلسل ہیں۔ تو لہٰذا جو یہ کہتا ہے کہ تسلسل چاہیے اور تسلسل ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس جعلی نظام کو تسلسل چاہیے، اور اس تسلسل کے یہ سارے کردار ہیں جو کہ مانگ رہے ہیں کنٹینیوٹی اور کنٹینیوشن مانگ رہے ہیں ایکسٹینشن کے نام پر یا ادروائز، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب کوٹ لکھپت جیل پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما، سیاسی کارکنان جو کہ جیلوں میں قید ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور خط یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ آنے کے بعد لکھا ہے۔ انہوں نے مختصر تحریر، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کے بارے میں جو کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ آ چکی، اس کے مطابق
तमाम इलेक्शन को, इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान की पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी, उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए, उसको सुना जाए और उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फुल बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम बेंच जजेस के सामने उसको रखा जाए और उसके बाद नए इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम और दीगर इनमें जिन के नाम हैं जिन्होंने ये इलेक्शन चोरी किया और जिन्होंने नताइज तब्दील किए, उन सब के नाम ECL में डाले जाएं। और तीसरा ये कि शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखने के लिए और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए सियासी जमातें आपस में मुशावरत करें। और अगली बात ये कि 8 फरवरी जिन्होंने इलेक्शन धांधली की और इलेक्शन चोरी किया, उन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाए। ये सूरत हाल है, मुतालबा किया है असीरान ने और असीरान सियासी रहनुमाओं ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल इमरान खान साहब के पास ही एक टीम भेजी गई और वो टीम थी कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो कौन हैंडल कर रहा है और उसको कौन मैनेज करता है। ये बुनियादी बात थी जो कि इमरान खान साहब के साथ एक बुनियादी बात यह है, बुनियादी मकसद है इसका कि बिला वजह तंग करना, एक और मुकदमा तैयार कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब के ट्वीट अकाउंट के पीछे अब ये पड़े हुए हैं। तो कल एक खामोशी से एक टीम गई और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से सवाल जवाब करने की कोशिश की गई। ये नई साइबर एजेंसी बनाई है और साइबर क्राइम एजेंसी, उस एजेंसी ये FIA के अंदर है जी, और FIA में ही इसका दफ्तर है और अलग से एक सेल बना दिया गया है, तो वो ये सारे काम करती है। तो कल उसके ऑफिसर जो हैं वो कल पहुंचे हैं अडयाला जेल में और अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उन्होंने सवाल जवाब करने की कोशिश की। और एक इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने काफ़ी उनकी तबीयत साफ की जो गई थी टीम, क्योंकि इमरान खान साहब से पूछा गया कि मुसाद के लिए कौन काम करता है, आपका जो ट्विटर अकाउंट है, ये सारा कुछ। तो पूछा गया कि ये मुसाद के लिए कौन काम करता है, तो इमरान खान साहब ने कहा मुसाद के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो काम करता है और मेरे खिलाफ बदतरीन किस्म के मुकदमात बना के उन्होंने कहा कि देख लिया और कुछ नहीं मिला और मेरी सियासी लीडरशिप खौफ का शिकार है, इसीलिए कई सोशल मीडिया पोस्ट से इजहार लाताल्लुकी कर देती है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है बता दिया तो वो अगवा हो जाएगा। और इमरान खान ने कहा कि NCCI की टीम को और कि जनाब आप यहाँ पे कोई काम की बात है तो आप ज़रूर करें, वरना मेरा और अपना वक्त ज़ाया ना करें और यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। ये कल इमरान खान साहब ने कल कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के X अकाउंट पे FIA टीम जब पूछगछ के लिए उन्होंने कहा कि जनाब मुख्तलिफ सवालात किए, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि आप तहरीरी सवालनामा लेके आएँ और ये अकाउंट मेरा ही है और कुछ अहम है तो कोई सवाल करें, ये मेरा अकाउंट है और मेरे ट्वीट हैं और ये मैं इसको ओन करता हूँ, आगे कोई बात है तो बताएं, इसके अलावा वरना यहाँ से आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और फिर पूछा गया कि क्या आपके अकाउंट्स गैर मुल्की शहरी जबरान अलियास चलाता है, ये सवाल पूछा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं। और फिर मोसाद CIA या राज चला रही है, ये सवाल था FIA के अफसरों का। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा मोसाद से कौन राब्ते में है बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, और जिब्रान अलियास तुम सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं इसका अगर मैंने बता दिया तो फिर वो शख्स अगवा हो जाएगा, इसलिए उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताना। और ये एक नया खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलने वाले इनके लोग हैं और जो सरकार के पेरोल पे हैं, अगर आप उनके ट्वीट अकाउंट देखें, उनका आप डिजिटल मीडिया देखें, तो खुदा की पनाह वो जो चाहें वो कर रहे हैं और
सारा दिन जहर उगलते रहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई जी। अगली खबर उससे भी इम्पॉर्टेंट है और वो है कि अमेरिका जाने से पहले हमारी सरकार, फौजी सरकार और गैर फौजी सरकार दोनों के लिए ही कोई अच्छी खबरें वहाँ से मौसूल नहीं हो रही। तो फिल वक्त जनाब इतना ही। इंशाअल्लाह अगली खबर के लिए इंतज़ार कीजिए और अगले व्लॉग में आपको मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से आगाह करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।